تو اس آنکھوں کے ٹیڑھے پن کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ آنکھوں کا ٹیڑھا پن کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اس کو چھپایا نہ جائے، اس کو ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے فوراً۔ خدا نہ خواستہ آنکھوں کے کینسر کے ساتھ بھی ایسے پریزنٹ کرتے ہیں۔ ماں باپ نوٹس کرتے ہیں آنکھ کا ٹیڑھا پن ہے، لیکن جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آنکھ کے پردے کا کینسر ہے۔ ان میں آنکھیں ٹیڑھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں ایک جیسا دیکھتی نہیں ہیں۔ برین کو سگنل جاتا ہے یہ آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے تو میں اس کو کیوں سیدھا رکھوں۔ کا علاج صرف سرجری ہے یا صرف میڈیسن سے بھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ایکسرسائزز بتاتے ہیں، پینسل پش اپ ایکسرسائزز کہتے ہیں، آنکھوں کے پٹھوں کی طاقت کے لیے۔ آپ بچے کو فالو اپ پہ رکھیں، 1 سے 2 مہینے کے فالو اپ پہ رکھیں، بچے کو فرق نہیں پڑ رہا تو ہمیں پروسیڈ کرنا پڑتا ہے سرجری کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ اکثر بچوں اور بڑوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو آنکھوں کے ٹیڑھے پن کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چائلڈ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیرا اویس صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب اکثر بچوں میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کی پیدائشی طور پر آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور کچھ بچوں میں اور بڑوں میں آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو اس آنکھوں کے ٹیڑھے پن کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ آنکھوں کا ٹیڑھا پن کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھپایا نہ جائے، اس کو ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے فوراً، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے وہ پہلے سیدھا دیکھتا تھا اور اب آہستہ آہستہ اس کی ماں نوٹس کر رہی ہے یا کوئی دور کا رشتہ دار آ کے کہتا ہے کہ بچہ آپ کا سیدھا نہیں دیکھتا، ٹیڑھا دیکھ رہا ہے، تو آپ اس چیز کو دل پہ لگانے کی بجائے نہیں میرے بچوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے 5 سال سے چھوٹے بچے خدا نہ خواستہ آنکھوں کے کینسر کے ساتھ بھی ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ماں باپ نوٹس کرتے ہیں آنکھ کا ٹیڑھا پن ہے، لیکن جب ہم معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے آنکھ کے پردے کا کینسر ہے۔ تو ایسی چیزوں کو گھر لے کے نہیں بیٹھنا، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک جو وجہ آپ کو بتا دی، جب بھی ہمارے پاس آنکھوں کے ٹیڑھے پن کے ساتھ بچہ آتا ہے، ہمارا پہلا جو ہمارا کام ہوتا ہے یہ رول آؤٹ کرنا یا یہ دیکھنا خدا نہ خواستہ کہیں یہ آنکھ کا کینسر تو نہیں ہے یا کوئی جان لیوا بیماری تو نہیں ہے۔ جس طرح جسم کے باقی حصے کا کینسر بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اسی طرح آنکھ کا کینسر بھی انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کو ٹائملی ٹریٹ کیا جائے، ٹائملی دیکھا جائے تو جان بھی بچائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس سٹیج پہ کینسر ہے اس سٹیج کے حساب سے آنکھ بھی بچائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہمارے پاس یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، جو میجورٹی بچے ہیں ان میں آنکھیں ٹیڑھی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں ایک جیسا دیکھتی نہیں ہیں۔ برین کو سگنل جاتا ہے یہ آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے تو میں اس کو کیوں سیدھا رکھوں، وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری ایک اور بڑے مزے کی بات شیئر کرنا چاہوں گی، جب ہمارے پاس ماں باپ آتے ہیں اور پریشان ہو کے آتے ہیں کہ یہ تو ایک آنکھ ٹیڑھی، یہ تو دونوں آنکھیں ٹیڑھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ایک آنکھ ٹیڑھی کرتا تھا، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ہماری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں ٹیڑھی کرنے کا مطلب ہے دونوں آنکھوں سے ایک جیسا دیکھتا ہے۔ ایک آنکھ ٹیڑھی کرنے کا مطلب ہے کہ برین اس کی یہ آنکھ ایکسیپٹ نہیں کر رہا یا اس آنکھ کو سیدھا نہیں رکھنا چاہ رہا، جس کا مطلب ہے اس آنکھ میں ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اینک کے نمبر کے ساتھ نظر بہتر ہو سکتی ہے، اور کئی بچوں میں اینک کا نمبر لگانے سے ٹیڑھا پن بھی بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں ٹیڑھی، یہی میں نے بتایا نا کہ آنکھیں کیوں ٹیڑھی ہو رہی ہیں، ایک وجہ یہ ہے، کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آنکھیں ٹیڑھی اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ دونوں آنکھیں ایک جیسا دیکھ نہیں پا رہی۔ اینک کا نمبر لگایا، آنکھیں سیدھی ہو گئی، کیونکہ آنکھ دیکھ پا رہی ہے، برین اب اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں نے آنکھ کو سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ کئی لوگوں کے اندر پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارا کام ہے ہم میک شور کریں ان کی نظر ٹھیک ہو۔ دونوں آنکھوں میں اگر ایک جیسی نظر ہے تو پٹھوں کی کمزوری کو آپریشن کے تھرو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ بچے میں آپریشن کروانا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا پیشنٹ کا ویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا ہو تب کروائیں، لیکن یہ ایک سوشل سٹگما ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں سارے اس کو چھیڑتے ہیں کہ تم ٹیڑھا دیکھ رہے ہو، تو کیوں آپ نے اپنے بچے کو اس چیز میں سے گزارنا ہے؟ اگر یہ علاج ممکن ہے ابھی اس کے لیے، ایگزیکٹلی،
ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ آنکھوں کا ٹیڑھا پن بعض اوقات پیدائشی بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات وقت کے ساتھ جس طرح بچہ جی. بڑا ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے تو ٹیچر جو ہے وہ عمومی طور پہ جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر جو ہے وہ بچوں پر ہوتی ہے, بچوں کی آنکھوں پر ہوتی ہے, اور وہ ٹیچر بعض اوقات بتاتی ہے یعنی کہ یہ بچہ جو ہے وہ ٹیڑھا کہیں اس کی دیکھتا ہے. آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہے, وہ کبھی ان سائڈ ہوتا ہے اور کبھی آؤٹ سائڈ ہوتا ہے, تو وہ اس کو پھر وہ والدین ہاں کو جی بتاتی ہے. بالکل. تو اب یہ جو آنکھوں کا ٹیڑھا پن ہے اس کے اب کون کون سے طریقہ علاج ہیں, اور آپ نے جس طرح کینسر کا آپ نے تذکرہ کیا, اب کینسر ویسے بھی اگر پیشنٹ کو بتا دیا جائے, گھر والوں کو بتا دیا جائے تو وہ فوری طور پہ گھبراہٹ شروع گھبرا ہو جائیں جاتی گے. ہے. وہ ایگزیکٹلی. ویسے ہی کیونکہ یہ پیشنٹ کی کیونکہ بیماری ایسی ہے اور اب آنکھوں کا کینسر ہے, تو اب اس کے کون کون سے طریقہ علاج ہیں اس بارے میں بتائیے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی کوئی مریض ہمارے پاس آئے ہمارا کام ہے اس کی نظر چیک کریں. ٹھیک ہے, نظر کتنی ہے مریض کی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم چھوٹے بچوں کی جیسے نظر نہیں 2 مہینے کا 6 مہینے کا بچہ اس کی ہم نظر نہیں چیک کر سکتے. بالکل ایسے ہی. پردے کا معائنہ بہت ضروری ہے. خدا نخواستہ پردے پہ کوئی رسولی تو نہیں ہے, یا آنکھ کا کینسر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا پردہ پیدائشی طور پہ کمزور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, کئی بچے باقی بچوں سے پیچھے ہوتے ہیں, ان میں بھی آنکھ کا ٹیڑھا پن پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم نے رول آؤٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں جن میں ہم نظر چیک نہیں کر سکتے اس کے اندر ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ریٹنوسکوپ. اس سے ہم آنکھ کے اینک کے نمبر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ نمبر آ رہا ہے اس کا ابھی, یا اس کو کسی اینک کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ریٹنوسکوپی اور فنڈوسکوپی, پردے کا معائنہ اور اینک کا نمبر نکالنا, یہ ہمارا جو ہے نا یہ بنیادی سمجھ لیں جو ہماری ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنز ہیں نا وہ یہ ہیں کہ آپ نے یہ 2 چیزیں کیے بغیر تو اگر کوئی ٹیڑھے پن کے ساتھ آ گئے تو اس کو آپ نے بھیجنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اگر ایسا ٹیڑھا پن ہے جو اینک کے نمبر کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, یا کسی اور انٹرونشن کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, پرزمس کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, تو ہمارے پاس سرجیکل آپشن ہے. اس میں ہم جو کمزور پٹھے ہیں آنکھ کے ان کو مضبوط بناتے ہیں, اور جو مضبوط ہیں ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا کمزور کر دیتے ہیں, اور اس طرح ہم آنکھیں الائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جس طرح آپ نے کہا کہ بعض اوقات پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی آنکھوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا جی ہے, بالکل. تو اب اس کا علاج صرف سرجری ہے یا صرف میڈیسن سے بھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پراپر ایگزامینیشن سے ہم رول آؤٹ کریں گے کیا یہ بالکل واقعی پٹھوں کی کمزوری ہے اور اس نے بہتر نہیں ہونا, ٹھیک ہے, یا یہ ایسا ٹیڑھا پن ہے جو کبھی بچہ خود سیدھی کر لیتا ہے آنکھ تھوڑی سی محنت سے, اور جب وہ ادھر ادھر دھیان ہوتا ہے تو پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ایسے بچوں میں ہم کچھ ایکسرسائزز بتاتے ہیں, پینسل پش اپ ایکسرسائزز کہتے ہیں, آنکھوں کے پٹھوں کی طاقت کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے آپ بچے کو فالو اپ پہ رکھیں, 1 سے 2 مہینے کے فالو اپ پہ رکھیں, بچے کو فرق نہیں پڑ رہا تو ہمیں پروسیڈ کرنا پڑتا ہے سرجری کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ نے مختلف چیزیں اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا, وہ ساری جو چیزیں بتائیں یہ نارمل ہیں اور یہ ٹھیک ہیں, لیکن ایک چیز جو ناظرین جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہ اس ایک پوائنٹ کو لے کے زیادہ گھبرا جائیں گے, اور وہ ہے آنکھوں کا کینسر. تو اب یہ جو آنکھوں کا کینسر ہے اس کا علاج کس طرح کیا جائے, اور اب آنکھوں کے کینسر کی جو نشانی ہے کیا اس کی کوئی خاص نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھوں کا کینسر ہے, تو اس بارے میں بتائیے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جب بھی ماں ہمارے پاس آتی ہے خدا نخواستہ ایسے بچے کو لے کے, تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ رات کو اس کی آنکھ چمکتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بلی کی آنکھ جیسے چمکتی ہے, اسی طرح جب بھی میری طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ چمکتی ہے. مختلف قسم سے پریزنٹ کر سکتا ہے آنکھ کا کینسر. 5 سال سے کم بچوں کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے ہونے کے. ٹھیک ہے, اور موروثی بیماری ہے, موروثی بیماری بھی ہے, اور ویسے بھی کسی کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور آنکھ کے ٹیڑھے پن کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے. یہ اسٹیج پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کتنا پھیلا ہوا ہے, کتنی آنکھ کو انوالو کیا ہوا ہے, دماغ تک تو نہیں پہنچا ہوا, نور کی نس کتنی شامل ہے اس میں کتنی نہیں ہے. سارا اس کا ٹریٹمنٹ پراپر گائیڈ لائنس کے اکارڈنگلی پھر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ جو آنکھوں کا ٹیڑھا پن ہے یا آنکھوں کا کینسر ہے, اب اس کی ریشو کیا ہے؟ کیا یہ
جو ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک جو ٹریٹمنٹ کے بعد جو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور اس کے بعد یا یہ جو کینسر ہو جاتا ہے زیادہ تر لوگوں کی، اس میں کیا بالکل اندھا پن ہو جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو آنکھوں کا کینسر ہے وہ کسی بھی طریقے سے پریزنٹ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کر سکتا ہے. آپ بچے کو کس سٹیج پہ لے کے آئیں، یہی بات میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ڈر کے گھر بیٹھ، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا جس کو ہم کہتے ہیں، ہم ڈر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یہ نہ وہ چھوٹے سے بچے کو اینک لگا دیں. یہ نہیں ہمیں پتا کہ خدا نخواستہ بچے کی جان کو خدشہ ہو سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز دل میں شک بھی ڈال رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں ٹیڑھا دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، یا مجھے ہی لگتا ہے، یا اس کی پھپھو ہی کہتی ہیں ٹیڑھا دیکھتا ہے، یا اس کی دادی کہتی ہیں ایسا دیکھتا ہے، تو یہ چیز اپنے دماغ سے نکالیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ مسئلہ ہے آپ کے بچے میں، اپنا شک دور کریں، ڈاکٹر کے پاس لائیں، پردے کا معائنہ کروائیں، اینک کا نمبر نکلوائیں، جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی اس حساب سے ڈاکٹر آپ کو ٹریٹ کرے. اگر پھپھو نے کہہ دیا ہے تو ماں ویسے ہی کہے گی، پھپھو تو کہتی رہتی ہے. ہاں اگر ماموں کہہ دے تو ماں اس کو زیادہ سینسٹیو لے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ساری جو ہم آج پروگرام کر رہے ہیں اس کا بیسک بنیادی مقصد یہ اویئرنیس ہی ہے، اور ہم اپنے پروگرامز کے تھرو بار بار پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آنکھوں کے علاوہ آنکھوں کے علاوہ بھی جو میڈیکل، اگر وہ کوئی میڈیکل چیلنج ہو تو ہم انہیں یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تاکہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ شروع سے ہی اگر کوئی پرابلم ہو تو کازز آئیڈینٹیفائی کر کے جلدی ٹریٹمنٹ سے علاج ممکن ہو جاتا ہے، اور وہ جتنی دیر ہو جائے گی وہ مرض جو ہے وہ مزید بگڑ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر ہیرا اویس صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.